نوجوان میں تمہیں لات اور عزا، یہ دو بت تھے جن کی پوجا کی جاتی تھی، لات اور عزا کا واسطہ دیتا ہوں کہ میں جو جو سوال تم سے کروں مجھے اس کا بالکل صحیح صحیح جواب دے دینا، کچھ بھی نہ چھپانا، اور یہ لات اور عزا کا واسطہ دے رہا ہوں۔ جب اس نے آقا علیہ السلام سے یہ بات کی تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا لا تسألنی باللات والعزا شیئا، نے کہا بحیرہ لات اور عزا کے نام پر کوئی سوال مجھ سے نہ کرو، فواللہ ما ابغضت شیئا قط بغضہما، خدا کی قسم میں لات اور عزا ان بتوں سے اتنی نفرت کرتا ہوں جتنی نفرت دنیا میں کسی چیز سے نہیں۔ وہ سمجھ گیا، اس نے کہا اچھا اللہ کے نام پر سوال کرتا ہوں، اللہ کے نام پر جو جو پوچھو بتا دیں۔ یہ 12 سال کی عمر ہے، اس معاشرے میں قسم ہر شخص لات اور عزا کی کھاتا ہے، حبول کی کھاتا ہے، تو پیدائش کے وقت سے اس بچپن کی پوری زندگی میں ہر روز جن بتوں کو خدا جانا جاتا تھا اور جن کے ناموں کی قسمیں کھائی جاتی اور کان سنتے تھے، آقا علیہ السلام کو کسی نے بتایا سمجھایا نہیں تھا، رد کر دیا اس عمر میں، فرمایا مجھے ان سے نفرت ہے اللہ کے نام پر۔ پھر اس نے سوال کیا فجعل يسأله عن اشیاء من حاله من نومه وهيئته واموره، پھر وہ ایک ایک چیز پوچھتا رہا، آپ کا حال کیا ہے، دن کیسا، رات کیسی ہوتی ہے، نیند کیسی ہے، چلنا پھرنا کیسا، اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، ایک ایک چیز آقا علیہ السلام سے کہ وہ پوچھتا رہا، آقا علیہ السلام اس کا جواب دیتے رہے۔ اور وہ اپنی کتابوں میں جو علم درج تھا حضور علیہ السلام کی علامات کے بارے میں کہ جو آخری نبی آئے گا اس کے احوال رات دن کے اس طرح ہوں گے، وہ ان کی تصدیق کرتا رہا، حتیٰ کہ اس نے کہا کہ مجھے اپنی پشت کے پیچھے مہر نبوت دکھا دو۔ تو اٹھا کر جو عبایا تھا اس کو اٹھا کے اس نے پشت پر یہاں دو کندھوں کے درمیان آقا علیہ السلام کی مہر نبوت دیکھی، اور امام ابو نعیم دلائل میں روایت کرتے ہیں کہ فوراً بڑھ کر اس نے بوسہ لے لیا، مہر نبوت کا بوسہ لے لیا۔ پھر اس نے پوچھا کون ہے اس نوجوان کا بڑا، اس کا نگہبان؟ تو حضور علیہ السلام کے چچا جناب ابو طالب اٹھے، انہوں نے کہا کہ میں ہوں۔ بحیرہ راہب نے ان سے پوچھا ما ھذا الغلام منک، یہ آپ کا کیا لگتا ہے یہ نوجوان؟ جناب ابو طالب نے کہا یہ میرا بیٹا ہے، بیٹا ہے۔ راہب نے کہا یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ ان کا کیسے تمہیں پتہ؟ اس نے کہا ہماری کتابیں بتاتی ہیں کہ جب یہ بچہ پیدا ہوگا تو ان کے والد وفات پا چکے ہوں گے۔ ان کی والدہ کا حال کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ بھی وفات پا چکی ہوں گی۔ انہوں نے کہا تو سچ یہ ہے یہ میرا بھتیجا ہے۔ راہب بحیرہ نے یا بحیرہ نے کہا کہ ابو طالب اس بچے کو لے کے واپس چلے جاؤ، شام میں لے کے نہ جانا، یہود اس کے دشمن ہیں، اگر تم شام میں چلے گئے تو اس کو شہید کر دیں گے، عمر بھر اس کو لے کر واپس مکہ کی طرف پلٹنا نہیں ہوگا۔ یہ گفتگو سن کے سب قریش مکہ دنگ رہ گئے۔ اب یہاں پر جامع ترمذی کے الفاظ اسی بات کے ایڈ کر رہا ہوں، یہاں امام ترمذی روایت کرتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری سے، بحیرہ راہب نے آقا علیہ السلام کا دست مبارک ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کے قریش مکہ سے کہا ھذا سید العالمین ھذا رسول رب العالمین یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین، لوگوں سن لو یہ ساری کائنات کے جہانوں کے سردار ہیں، یہ رب العالمین کا رسول ہے، اللہ اسے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمائے گا۔ قریش چونک اٹھے، کہنے لگے تمہارے علم کی بنیاد کیا ہے؟ اس نے کہا میرے علم کی بنیاد یہ ہے انکم حین اشرفتم من العقبہ لم یبق شجر ولا حجر الا خر ساجدا ولا یسجدان الا لنبی، میں نے دیکھا جب تم آ رہے تھے اس چوٹی میں سے، گھاٹی سے گزر کے، میں نے دیکھا کوئی درخت ایسا نہ تھا جو اس نوجوان کو سجدہ نہ کر رہا ہو، کوئی ایک پتھر ایسا نہ تھا جو اس نوجوان کو سجدہ نہ کر رہا ہو، شجر و حجر سوائے نبی کے کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے۔ اور پھر میں نے اس کے کندھوں کے درمیان ختم نبوت دیکھ لی ہے۔ اور پھر بحیرہ راہب نے کہا تم دیکھتے نہیں ہو جہاں یہ بیٹھتا ہے درخت کی ٹہنیاں بھی اس کے اوپر سایہ فکن ہو جاتی ہیں، جدھر چلتا ہے بادل اس کے ساتھ چلتے ہیں، لہٰذا اس کو روم شام لے کے نہ جانا، یہود حسد کرتے ہیں ان کو شہید کر دیں گے۔ اس وقت بحیرہ راہب نے حضور علیہ السلام سے پوچھا جب سوالات میں آپ کی نیند کا حال سنائیے، 8 سال کی عمر ہے، دلائل ابو نعیم میں، نیند کیسی ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی، اے راہب میری آنکھیں سوتی ہیں مگر دل نہیں سوتا، دل جاگتا رہتا۔ یہ 8 سال کی عمر مبارک میں فرما رہے ہیں۔ جب یہ ختم نبوت اس نے دیکھی اور چوما تو اس کے تمام رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ قریش کہنے لگے راہب بڑا عقیدت مند ہو گیا ہے محمد کا۔ اس کے بعد سارے آپ کے حوالے سے دھیان کرتے رہے اور جناب ابو طالب فکر مند ہو گئے
اب آقا علیہ السلام کی اس عمر مبارک میں آپ کا شعور یہ تھا کہ آپ نے بتوں کے نام سے نفرت کی، بتوں کی قسم کو رد کر دیا اور فرمایا اس عمر میں بھی میری آنکھیں سوتی ہیں مگر دل بیدار رہتا ہے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام فرمایا کرتے، جب سے میں پیدا ہوا ہوں اور شعور کی آنکھ کھولی ہے، میں نے پتھروں اور بتوں کے نام پر ذبح ہونے والے جانوروں کی ایک بوٹی نہیں چکھی یہاں تک کہ اللہ نے مجھے رسالت پر مبعوث کر دیا۔ یہ شعور تھا آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں۔